ٹک ٹاک ایک بہت ہی سستا فری کا پلیٹ فارم ہے. مطلب بغیر پیسے لیے لڑکیاں اپنے آپ کو ناچ کے اس کے اوپر دکھا رہی ہیں اور ڈال رہی ہیں. معاشرے کا سدھار ہے نا، وہ بطور مجموعی سب سے پہلی ذمہ دار اس کی ماں ہے. ان کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے ان کا ایسے ہی ان کی تربیت کرے کہ وہ اس سے اچھی چیزیں اخذ کریں اور جو اس کی خراب چیزیں اس کو چھوڑ دیں. کوئی بھی چیز لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی. ایک حد تک آپ ایک ٹائم پہ اس چیز سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں. اس میں اٹریکشن ان کو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے لائکس ہو جائیں گے تو ہم اتنا ارن کر لیں گے، اتنا ارن کر لیں گے. السلام علیکم. ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد. ناظرین، اگر ہم اپنی ینگ جنریشن کی بات کریں تو وہ زیادہ تر اپنا ٹائم ٹک ٹاک پر انویسٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پر انویسٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وہ رہنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یونیورسٹی جانا ہے، ہم نے اسکول جانا ہے، ہم نے پڑھنا ہے. وہ لوگ اس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک دیکھ لیں، ہم ٹک ٹاکر بن جائیں، ہم یوٹیوبر بن جائیں. اور پاکستان کے مختلف یوٹیوبرز کو دیکھ کر وہ اب یہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاکرز بنیں، یوٹیوبرز بنیں، ہم نے پڑھنا نہیں ہے. اس میں ہماری ایجوکیشن کا کتنا رول ہے، ہمارے پیرنٹس کا کتنا رول ہے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا کتنا رول ہے. آج ہم یہاں پر موجود مختلف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگوں سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے اور یوتھ کو واپس ایجوکیشن کی طرف لے کے ہم کیسے آ سکتے ہیں. معاشرے کا سدھار ہے نا، وہ بطور مجموعی سب سے پہلی ذمہ دار اس کی ماں ہے. پھر اس کے بعد والدین کے بعد تعلیمی ادارے ہیں اور میڈیا ہے. اس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا. اور آج کل جس طرح کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا نوجوان نسل کے اخلاق و کردار پر بہت اثر انداز ہو رہا ہے، اچھی طرح سے بھی بری طریقے سے بھی. تو سوشل میڈیا ایک بہت اہم ٹول ہے جس کو ہم بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں تعلیمی اداروں کا بہت بڑا رول ہے. اور میں ایک ماں ہوں، اس لیے ماں کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خود کرے. انہیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر ان کو نہ منحصر رہنے دے، بلکہ ان کی تربیت خود کرے. ان کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے ان کا ایسے ہی ان کی تربیت کرے کہ وہ اس سے اچھی چیزیں اخذ کریں اور جو اس کی خراب چیزیں اس کو چھوڑ دیں. ٹک ٹاک ایک بہت ہی سستا اور فری کا پلیٹ فارم ہے. مطلب بغیر پیسے لیے لڑکیاں اپنے آپ کو ناچ کے اس کے اوپر دکھا رہی ہیں اور ڈال رہی ہیں. مطلب ہر چیز کا کوئی اصول ضابطہ ہوتا ہے، وہاں نہیں ہے. تو وہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک ایج کنسٹرینٹ ڈالنی چاہیے کہ اتنے سے اتنی ایج کے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں. مطلب اتنے سے اتنے ایج کے لوگ اس پہ ڈانس کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈانس نہیں کر سکتے، میں یوز کرنے کی بات کر رہی ہوں. ڈانس تو میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے. ٹک ٹاک وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے. وہ اسٹوڈنٹس کا کام نہیں ہے. ہمارے بچوں کا کام پڑھائی ہے، ان کا مینٹل لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایسے کام ان کو نہیں کرنے چاہیے. چھوٹے بچے ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں، یوٹیوبرز کو ولاگنگ کرتے ہوئے، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، اپنی بیویاں دکھا رہے ہیں، بچے دکھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی پہ کتنا اثر ہو رہا ہے؟ اس میں بیسیکلی میں تھوڑا سا پیرنٹس کو قصوروار سمجھتی ہوں. ہمارے جو اس معاشرے میں جو تھوڑے سے پیرنٹس کا بھی ایسا حال ہے، جو اچھے ایجوکیٹڈ پیرنٹس نہیں ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو انکریج کر رہے ہیں، خود ان کو موبائل لے کے دے رہے ہیں، خود ان کو ٹک ٹاک بنانے کے لیے طرف لا رہے ہیں. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر میں نے دیکھے جن کے پیرنٹس ان کو فورس کر رہے ہیں. اب فورسلی روزانہ کہتے ہیں آپ نے ویڈیو بنانی ہے تاکہ وہ ارننگ ہو سکے. دس از رانگ. ہم غلط طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے اس ایج میں یہ کام نہیں کرنا. بہت سے کام ہوتے ہیں نا جو بچے نہیں کر سکتے. بچہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا لیکن پیرنٹ ڈیسیژن لے سکتا ہے. تو ایجوکیشن سے زیادہ بچوں سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت پیرنٹس کو ہے. ماں باپ نے تربیت کرنا چھوڑ دی ہے، ٹیچرز نے تربیت کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ اتنا گیپ بنتا جا رہا ہے. ہر دور میں نہ کوئی ایک چیز آتی ہے جس کی وجہ سے دوسری چیز ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں فیس بک آیا، واٹس ایپ آیا،
اس کے بعد انسٹاگرام آیا، پھر اس کے بعد اسنیپ شاٹ آیا، پھر یوٹیوب آیا اور اب ٹک ٹاک آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتی اور کوئی بھی چیز لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی. ایک حد تک آپ ایک ٹائم پہ اس چیز سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں، آپ ایک حد تک ایک ٹائم پہ اس چیز سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کتنے عرصے کے لیے ہے؟ تھوڑے عرصے کے لیے. ایسا کوئی بھی کام جو آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے ایک بہت بڑا پیسہ دے تو یاد رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس پلان بی ہی نہیں ہے. تھوڑے عرصے کے لیے وہ ہمیں پیسہ تو دے رہا ہے لیکن ہماری یوتھ کو بھی تباہ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان یوتھ کے لیے کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رینڈملی یہ کام چل رہا ہے. دیکھیں جب امیزون کا ایک بہت اچھا کام شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی پیسے لوگ کما رہے تھے، لیکن اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے پراپر لوگ آئے جنہوں نے ان لوگوں کو تربیت دینی شروع کی، کچھ ایتھیکل پروگرام سامنے لائے، کچھ کورسز سامنے لائے جس کے اندر نارمز لوگوں کو سمجھائی جائے. اس چیز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. وداؤٹ اینی ریگولیشن چیز کا ہمیشہ برا استعمال ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ شارٹ ٹرم اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں وچ از ناٹ گڈ، کیونکہ اور ہم ہارڈ ورک، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہارڈ ورک سے بہت دور لے کے جا رہی ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ ہم صرف ایک یہ پروفیشنل ڈگری ہی نہیں ہوتی ہے. جب آپ ادارے میں آتے ہیں آپ کی اپنی سیلف گرومنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کی پرسنل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کمپیریزن جو ہے وہ ان لوگوں کا دیکھیں جو ٹک ٹاکرز جتنے بھی ہیں، یا اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو انوالو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری کلاس بھی بہت زیادہ ہے جو کہ میرا خیال ہے دے آر لوکنگ فار دا شارٹ ٹرم اپروچ، کہ جو ان کو پیسے مل جاتے ہیں، جو ایک انہوں نے پیچھے چیز لگا دی، جو جس کا ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی سے بھی تعلق ہے. پڑھائی ایک اسپیسیفک یونیورسٹی میں یا اس طرح کر کے کوئی کورس پڑھ کے یا اس طرح کرنے سے نہیں آتی ہے. یہ تو آپ کے برین کی مینٹل ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ کس طرح چیزوں کو جج کرتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی سے بھی پڑھ لو لیکن آپ کو بیسک چیز یا آپ کو اس طرح اپنا برین نہیں چلانا آتا تو پھر وہ تو ایجوکیشن کی لسٹ میں نہیں آتا. اس میں اٹریکشن ان کو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے لائکس ہو جائیں گے تو ہم اتنا ارن کر لیں گے، اتنا ارن کر لیں گے. ایزی آپ سمجھے ایزی ویز آف ارننگ دا منی. جس قسم کا کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا اچھا ہوتا ہے، بیکاز وٹ پیپل لک فار از کہ بس انٹرٹینمنٹ ہو جائے اور کام کی بات جو ہے وہ تھوڑی ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. آئی تھنک اینی ون، میں ڈسکشن آپ لوگوں کی سن رہی تھی، اینی ون ہو ایکسرسائزز انفلوئنس از این انفلوئنسر. یوتھ جو ہے اس چیز کو ریئلائز کرے کہ پڑھائی کے علاوہ دیر از نو وے آؤٹ. یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ اور بفور یو گیو آؤٹ انفارمیشن آن یور پلیٹفارمز یو شوڈ بی ویری شیور کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بیکاز مس لیڈنگ کانٹینٹ کین ایکچولی لیڈ ٹو سو مینی پرابلمز. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں مایوسی اور جو نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے وہ مس انفارمیشن اور غلط کنٹینٹ کی وجہ سے. You think that YouTubers are spoiling our young generation? No, I don't actually think so, but I think they should work on the content more. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر اس کا پروڈکٹیو جو یوزیج ہے سوشل میڈیا کا، وہ ہم سکھانے میں شاید ناکام رہے ہیں. اگر اس سوشل میڈیا کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یوزیج اگر پروڈکٹیو استعمال اگر بتا دیا جائے اور بچے اس کو پروڈکٹیولی یوز کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ٹول ہے. اور وہ تمام اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ کہ جو یوٹیوب اور ٹک ٹاک کا پروڈکٹیو یوز کرتے ہیں وہ بہت اچھی ارننگس بھی کرتے ہیں. لیکن نقصان وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب اس کا پروڈکٹیو یوزیج نہ ہو